بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث سے علم البدیع کا سبق نمبر 64 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ آج کی سبق کی ابتدا وقولہ لو اختصرتم من الاحسان زرتکم، عبارت پر توجہ فرمائیے۔ لو اختصرتم من الاحسان زرتکم والعذب من الماء يهجر للافراط في الخصر البرودة، یعنی ان بعدی عنکم لکثرت انعامکم علی، وقد توهم بعضهم ان هذا المثال مقرر حيث كان اللفظ الآخر في حشو المصرع الأول كما في البيت الذي قبله، ولم يعرف أن اللفظين في البيت السابق مما يجمعهما الاشتقاق، وفي هذا البيت مما يجمعهما شبه الاشتقاق، والمصنف لم يذكر من هذا القسم إلا هذا المثال وأهمل الثلاثة الباقية قد أوردناها في الشرح۔ وقوله فدع البعيد فما بعيدك زائر أطنين أجنحة الذباب يطير، هذا فيما يكون الملحق الآخر اشتقاقا وهو زائر في آخر المصرع الأول۔ وقوله وقد كانت البيز القواذب في الوغى أي السيوف القواطع في الحرب بواتر أي قواطع بحسن استعماله إياها، فهي الآن من بعده بطر جمع أبطر إذ لم يبق بعده من يستعملها استعماله، وهذا مما يكون الملحق الآخر اشتقاقا في صدر المصرع الثاني۔ عزیز طلباء، مصنف علیہ الرحمہ رد العجوز عن صدر کی مختلف مثالیں ذکر فرما رہے تھے، تو آج اس عبارت میں بھی مصنف علیہ الرحمہ 3 مثالیں ذکر کریں گے۔ پہلی مثال لو اختصرت من الاحسان زرتکم والعزم من ماء یہجر للافراد فی الخضر، اس میں شبہ اشتقاق کی وجہ سے جو 2 الفاظ ایک شعر میں جمع ہوں یہ ان کی مثال ہے۔ لو اختصرتم کا ترجمہ سنیں۔ لو اختصرتم من الاحسان زرتکم، اگر تو اپنے احسان میں اپنے انعامات میں کمی کرتا تو میں تمہاری زیارت کرتا۔ والعذب یہجر للافراط فی الخصر، اور میٹھا پانی بھی چھوڑ دیا جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو۔ یہاں پر محل استشہاد خصر اور اختصر دونوں ہیں، بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ دونوں کا مادہ اشتقاق ایک ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ فی الخضر ہے مادہ اشتقاق دونوں کا وہ ہے، اور یہ شبہ اشتقاق کی وجہ سے پہلا جو لفظ ہے وہ دوسرے مصرعے کے آخر میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے مصرعے کے ابتدا میں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ لغوی تحقیق ذکر فرما رہے ہیں۔ خصر کہتے البرودت کو، ٹھنڈک کو، یعنی ان بعدی عنکم، میرا تم سے دور رہنا، لکثرت انعامکم علیہ، تمہارا مجھ پر کثرت انعامات کی وجہ سے ہے۔ وقد توہم بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ان هذا المثال مقرر، کی مثال مقرر ہے، حیث کان اللفظ الاخر فی حشو المصرع الاول، کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ پہلے مصرع کے درمیان میں ہے، کما فی البیت الذی قبلہ، جس طرح کہ اس سے پہلے شعر میں گزرا۔ ولم یعرف ان اللفظین، تو مصنف علیہ الرحمہ فرمارے بعض لوگوں نے اس مثال کو مقرر ذکر کیا جس طرح کہ پہلے کہا کہ یہ وہی پہلی والی مثال ہے کہ دوسرا لفظ جو پہلے مصرعے کے درمیان میں ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ولم یعرف، اس معترض نے یہ بات نہیں پہچانی کہ ان اللفظین فی البیت السابق، پہلے شعر میں جو 2 لفظ تھے مما یجمعہما الاشتقاق، ان دونوں کو جمع کرنے والا وہ مادہ اشتقاق تھا۔ وفی هذا البیت مما یجمعہما شبہ الاشتقاق، جبکہ اس شعر میں ان دونوں کو جمع کرنے والا شبہ اشتقاق ہے، نفس اشتقاق نہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے لم یذکر من هذا القسم الا هذا المثال، اس قسم کی یہی مثال ذکر فرما دی ہے۔ وأهمل الثلاثة الباقیہ، اور شبہ اشتقاق کے مابقی 3 مثالوں کو
محمل چھوڑ دیا. قد اوردنا فی شرع صاحب مختصر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شرع میں اس کو ذکر کیا ہے. وقول عبداللہ ابن محمد کا شعر ہے فدائل بعید فما وعید غزائر تنین اجنحت الذباب یزیر. آپ دھمکیاں چھوڑ دیں، بس آپ کی دھمکی مجھے نقصان نہیں دے گی. کیا مکی کے پروں کا بنبنانا بھی کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ فدائل بعید اے تخویف، آپ دھمکیوں کو چھوڑ دیں. فما وعیدوں کا پس آپ کا ڈرانا ظاہری مجھے نقصان دینے والا نہیں. اطنین اجنحت الذباب، تنین کہتے بنبناہٹ کو، اجنحت الذباب مکی کے پر، مکی کے پروں کی بنبناہٹ یغزیر کسی کو نقصان دے سکتی ہے، یعنی حمزہ استفہام انکاری ہے. هذا فیما یکون الملحق، یہ شعر بھی مثال ہے یغزیر و ظاہری. اس میں دوسرا ملحق جو ہے وہ پہلے مصرے کے آخر میں ہے. هذا فیما یکون الملحق الاخر اشتقاقا، اس میں دوسرا مشتق باعتبار اشتقاق کے دوسرا ملحق جو ہے وہ ہوا ظاہری، اور وہ لفظ ظاہری ہے فی آخر المصرع الاول، پہلے مصرے کے آخر میں. وقولوا وقد كان تلبيس القواذب في الوغى، اسی طرح شاعر کا یہ شعر وقد كان تلبيس القواذب في الوغى بواتر فهي الآن من بعده بتر، کہ تحقیق سفید کاٹنے والی ان تلواریں اب آج اس کے جانے کے بعد جو ہیں محمل رہ گئی اور بیکار رہ گئی. کانا تلبیز القواذب، قواذب قاذبۃ کی جمع ہے کاٹنے والی، سفید کاٹنے والی تلواریں فی الوغا جنگوں میں، اے سیوف القواتر فی الحرب، لڑائیوں میں سفید کاٹنے والی تلواریں. بواتر اے قواتر، بواتر کا معنی ہے قواتر کاٹنے والی، بحسن استعمالی، حسن استعمال کی وجہ سے وہ خوب کاٹتی تھی. فہی الآن، پس وہ تلواریں ابھی من بعدہ بتر، اس کے جانے کے بعد، ممدوح کے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد بیکار رہ گئی. جمع ابتر اسلام یبقى بعدہ، کہ کیوں بھی بیکار رہ گئی؟ اس لیے کہ اس کے جانے کے بعد کوئی باقی نہیں رہا من یستعملھا، استعمالہ، جو اس کے استعمال کی طرح اس کو استعمال کر لیں. وہذا مما یکون الملحق الاخر اشتقاقا، اور یہ مثال ہے اس ملحق کی جو جس میں دوسرا ملحق باعتبار اشتقاق کے دوسرے مصرے کے درمیان میں ہوں. السجع، محسنات لفظیہ میں سے ایک قسم السجع ہے. سجع کے بارے میں تعریف کرتے وہ وطوات الفاصلتین من النثر علی حرف واحد، وہ نثر میں دو الفاظ کا موافق ہونا، دو فاصلوں کا موافق ہونا نثر میں کسی ایک حرف پر. وطوات الفاصلتین من النثر، و نثر کے دو فاصلوں کا موافق ہونا علی حرف واحد، ایک ہی حرف پر. نثر یعنی شعر کے علاوہ جو عام رواں کلام ہوتا ہے جس میں قافیہ بندی نہیں ہوتی اس کو نثر کہتے ہیں، مضمون وغیرہ. اور فاصلہ کسی بھی جملے کے آخر کو کہتے ہیں تواتر کا معنی موافق ہونا. تو کسی نثر کے دو فاصلوں کا آپس میں کسی ایک حرف پر متفق ہونا یہ نثر یہ سجع کہلاتا ہے. وہ معنی قول سکاکی، علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو سجع کی تعریف کی ہے وہ سجع فی النثر کالقافیۃ فی الشعر، کی سجع نثر میں اس طرح جس طرح کے شعر میں قافیہ ہوتا ہے. یعنی ان ھذا مقصود کلام سکاکی، علامہ سکاکی کی اس قول سے کہ السجع فی النثر کالقافیۃ فی الشعر، اس کلام کا مقصد بھی اور اس کا حاصل بھی یہی ہے. وَإِلَّا فَالسَّجْعُ عَلَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ، وگرنہ سجع مذکور تفسیر کے مطابق یہ مصدری معنی میں ہوگا اور اس کا مطلب ہوگا آنی توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر، دو فاصلوں کا آخری حرف میں موافق ہونا. وعلی کلام سکاکی و نفس اللفظ المتواطئ الی الآخر، اور علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق آخری موافق لفظ پر اس کا اطلاق ہوگا فی اواخر الفقر، جو فقرے کے اور جملے کے آخر میں ہو. اور اذا ذکرہ سکاکی بلفظ الجمع، اور اسی وجہ سے علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا. انہوں نے کہا انہا فی النثر کالقوافی فی الشعر، کہ سجع جو ہے وہ نثر میں شعر میں قوافیوں کی طرح، قافیے بھی کئی سارے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی پھر بہت سارے ہوں گے. وذالک،
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ لأن القافیہ لفظ فی آخر البیت، کہ قافیہ جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جو شعر کے آخر میں ہو. اما الکلمۃ نفسها، چاہے وہ قافیہ بذات خود وہ آخری مکمل کلمہ ہو، او الاخیر منها، یا اس کلمے کا آخری حرف ہو، او غیر ذالک، یا اس کے آخری 2-3 حرف ہو، وغیر ذالک علی تفسیر المذہب، مختلف مذاہب کی تفسیر کے مطابق. ولیست عبارت عن تواطؤ الکلمتین من اواخر الابیات، اور قافیہ جو ہے وہ شعر کے آخری 2 کلموں کا آپس میں متفق ہونا نہیں ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ ان سجع قد یطلق علی الکلمۃ الاخیرۃ من الفقرۃ، کہ سجع کا اطلاق کبھی کبھی فقرہ کے آخری کلمے پر کیا جاتا ہے، باعتبار توافق حال الکلمۃ الاخیرۃ من الفقرۃ الاخری، بوجہ اس کے موافق ہونے کے، اس آخری کلمے کے موافق ہونے کے دوسرے فقرے کے آخری کلمے کے. وقد یطلق علی نفس توافقہما، اور کبھی کبھی ان دونوں کلموں کے آپس میں مطلقاً متفق ہونے پر ان کا اطلاق کیا جاتا ہے. ومرجع المعنیین واحد، دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہوگا، چاہے دونوں کلمے آپس میں متفق ہوں یا پہلے مصرعے کے آخری لفظ پہلے فقرے کے آخری لفظ دوسرے فقرے کے آخری لفظ کے موافق ہو. یہی سجع کہلاتا ہے. بہرحال محسنات لفظیہ میں سے ایک سجع ہے. سجع کی تعریف یہی ہوئی، وہ تواطؤ الفاصلتین من النصر علی حرف واحد من الاخیر، کہ وہ فقرے کے آخری 2 لفظوں کا آپس میں کسی ایک حرف پر متفق ہو جانا. اس کو آپ حضرات زبانی یاد کر لیں. اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے رد العاجز عن الصدر کی 3 مثالیں پڑھی، اور ان مثالوں میں ہم نے جو ہے اشتقاق اور شبہ اشتقاق کے اعتبار سے مثالیں پڑھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے سجع سے متعلق پڑھا. تو سجع کی تعریف علامہ سکاکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی اور مصنف علیہ الرحمہ نے کی. کل پھر انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 65 میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سجع کی قسمیں پڑھیں گے. آپ حضرات اس کی جو ابتدائی بحث ہیں، تعریف وغیرہ، اس کو یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.